ظنا اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود. وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون اور یہ سب اللہ کی حدیں ہیں اللہ بیان کرے علم والے لوگوں کے لیے, علم والے لوگوں کے لیے یعنی جاننے والے لوگوں کے لیے, جن کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہے, جو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جی اب دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق دے دے وہ مرد اس عورت کو, آگے تھرڈ ٹائم فَإِن الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا تو اگر طلاق دے دے وہ اسے, تھرڈ ٹائم ہے, تو حلال نہیں ہے اس کے لیے عورت. اگر یہ دوسری دفعہ کی ہوتی ہے تو حلال ہے, اور یعنی یہ تیسری طلاق جو دی جا رہی ہے تو حلال نہیں ہے اس کے لیے وہ عورت, یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر رہی ہے دوسرے خاوند سے اور وہ خاوند اس کو طلاق دے رہا ہے. وہ عورت یہ نہیں بول رہی ہے مجھے طلاق دے دو کیونکہ مجھے پہلے مرد سے دوبارہ شادی کرنی ہے. نکاح جو ہے وہ کوئی پلاننگ, کوئی سازش نہیں ہوتی اس طرح کی. نکاح پلاننگ ہوتی ہے ایک ساتھ رہنے کی اور اپنی ذمہ داریاں اور فرائض بانٹنے کی اور ایک پوری فیملی کے سسٹم کو چلانے کی. سورہ نساء میں اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ تم شادی نہیں کرو گے مگر اس لیے کہ تم اس کو اپنے حقوق دینا چاہتے ہو, اس کی ذمہ داریاں اٹھانا چاہتے ہو. مستی موج کے لیے شادی نہیں کرو, اس شادی نہیں ہے, اس کو شادی بولا ہی نہیں جاتا. تو یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے, یعنی بائی چانس ایسا ہو جائے کہ دوسرا بھی نہیں بنی ان کی, تو اب وہ مرد اور عورت کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے جو پہلے والے تھے. اب ایک بات ہے, کوئی کہے ایک دفعہ تو تمہاری شادی ہوئی ہے, پھر تمہاری طلاق ہوئی اتنے پروسیس سے, تو تم لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ گئی کہ آپ ایک دوسرے آدمی سے شادی کرتے ہو تم اور اس کے بعد پھر تم وہی پہلے کے پاس جاتے ہو, یعنی ایک آدمی سے جب پہلے نہیں بنی تو دوسری بار کیا کرے گی. اگر آپ لاجک دیکھ لیں, یہی جملہ دیکھ لیں تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے. جب پہلے نہیں بنی تو اب کیا بنے گی تمہاری. لیکن بات یہاں پہ دیکھ لی, انسان ہے غلطیوں کا پتلا, بار بار غلطیاں کرتے ہیں, اس سے سیکھتا ہے. توبہ کی گنجائش اللہ نے دی ہوئی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو قدر نہیں ہوتی پھر دوبارہ قدر پیدا ہو جاتی. صحیح, یعنی جو پہلے آپ کو پھر یاد آتی بعد میں آپ کو ریئلائزیشن ہوتا ہے. تو یہ اس کی صورت ہے یہاں پہ اللہ بیان کرے, یہ بالکل لاجیکل, یہ وزڈم کے تحت ہے. اور پھر کیا کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہے جو اللہ بیان کرے کے لیے لوگوں کے لیے جو جانتی, یہی حدود ہے. اس کے خلاف اگر حلالے کا چکر نکالا تو تم تو ظالم بن گئے. یعنی یہ حدود ہے, یہ اللہ کی باؤنڈریز ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. آیت نمبر 231, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو پہنچ جائے وہ اپنی عدت کو, فَأَمْسِكُوهُنَّ تو یا تو روک لو انہیں, بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے, او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے سے, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا اور انہیں اس لیے مت روکو کہ تم ستاؤ گے, تم زیادتی کر سکو ان سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کرے گا ایسا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو یقیناً وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کا ہنسی مذاق کھیل. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ اور اس کو بھی جو اس نے اتاری, علیکم تم پر, من الکتاب کتاب میں سے, والحکمہ یعنی اس نعمت کو بھی جو اللہ نے تم پر اتاری ہے کتاب میں سے اور حکمت سے, یعظکم بہ جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کر رہے ہیں. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو, وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو جانتے, کوئی شک نہیں اس میں. فرماتے ہیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, اب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے. کوئی بھی طلاق جو ہے جب آپ نے عورت کو دے دی وہ اپنی ٹائم کو پہنچ گئی, روک لو انہیں یا چھوڑ دو انہیں. سورہ طلاق میں بیان کیا گیا ہے, لا تخرجوهن من بيوتهن تم ان عورتوں کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالو گے طلاق دینے کے بعد, یہاں تک کہ نہ ہی وہ خود نکلیں, یہاں تک کہ وہ کوئی خود بے حیائی یا کوئی بہت ہی گھٹیا کام لے آئے. مرد کو عورت کو گھر سے نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سورہ طلاق کی آپ پہلی آیت پڑھ لیں, سورہ طلاق پڑھ لیں جی. تو اسی لیے کہہ رہے روک لو انہیں یا چھوڑ دو انہیں, یعنی وہ آپ کے گھر میں ہی ہیں اور آپ ان کو روک لیتے ہیں. اگر وہ عورت اس کو بھی کہے کہ آپ نہیں نکلو گی, ہمارے یہاں تو یہاں چھوٹی سی لڑائی نہیں ہوتی, عورت پوری چلے جاتی ہے اپنی اماں کے گھر, تو یہ غلط ہے نا, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کیوں, عورت کو چاہیے میرا گھر ہے, میں یہاں رہوں گی. کیا مطلب ہے, یہ میثاقاً غلیظہ ہے, یہ پکا کمٹمنٹ معاہدہ ہے, اللہ نے اس کو میثاقاً غلیظہ کہا ہے, یعنی کوئی مذاق نہیں ہے اٹھ کے گھر سے جا رہی. تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے یہ میچورٹی ہونی چاہیے ہمارے پاس, قرآن کی وزڈم ہونی چاہیے. تو پہنچ جائے اپنی مدت کو تو ان کو روک لو یا ان کو جدا کر دو اچھی طریقے سے. اب جو آپ کا ارادہ ہے نا اس کے حساب سے کام کر لو. اب
ٹائم پہ پہنچ رہی ہے تو یہ اب تم نے روک لیا یعنی ختم. اب بات کیا ہو گئی؟ اب اگر سیکنڈ طلاق دے دے تھرڈ ٹائم دے تو پھر بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس وقت کیا ہے؟ اب اس نے روک لیا. اچھا روکا ہے تو کیوں؟ انٹینشن کیا ہے تمہاری؟ نیت کیا ہے؟ تقوی کے اوپر ہے یا زیادتی پہ؟ تم ان کو یہ نہیں اس لیے نہیں روکو گے کہ تم انہیں تکلیفیں دو. تم اس لیے نہیں روکو گے کہ ان کی مال پہ تمہاری نظریں جو وہ اپنے ماں کے گھر سے لائی ہے یا وہ تمہارا دیا ہوا ہے تاکہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو. یہ نہیں کرنا. یعنی ان کو مار پیٹ کے لیے، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، اس سے انتقام لینے کے لیے خواہ مخواہ کے اس کو تم نے روک کے رکھا ہوا ہے. جو ایسا کرے گا تو اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. ایسا انسان خود تھوڑی خوش رہتا ہے. جو لوگوں کو مشکلات کا شکار کرتا ہے وہ خود بھی خوش نہیں رہتا ہے، وہ بیچارہ سک ہو جاتا ہے. اور عورت بھی اگر یہ کام کر رہی ہے کسی بھی انداز میں تو اس سے بھی اللہ پوچھے گی. اور اللہ کی آیتوں کا کھیل مت بناؤ. آج یہی کیا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے ہمیں. اللہ کی آیتوں کو کھیل بنا کے رکھ دیا. یہ طلاق کو بھی اور نکاح کو بھی سب چیزیں کھیل بن گئی. اسٹارٹنگ سے اینڈنگ تک آپ دیکھ لیں تو کہا اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو. اللہ نے تمہیں نعمت دی، تمہیں شادی کا طریقہ دیا، تم کو اللہ نے کھانا پینا رزق ہر طریقے سے دی، عقل دی، صلاحیتیں دی. تو تم اس نعمت کی یہ نہ قدری کر لو کہ ایک دوسرے کے اوپر ان کو نیگیٹو اپنی ساری اسٹرینتھ یوز کر رہے ہو، اس پہ ناجائز طریقے استعمال کر رہے ہو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. اگر تمہیں اپر ہینڈڈ رکھا ہے، اگر تمہیں خوشیاں دی تھی تو اس کا یہ طریقہ تھا کہ تم اس کو اس طرح سے اللہ کی نعمتوں کو بدل دو ناقدری کر کے. اور اس کے بعد دوسری نعمت یہ کہ جو اتاری تم پر اللہ نے کتاب میں سے اور حکمت سے، یعنی کتنا پیارا قانون ہے طلاق کا. اس سے بہتر کوئی قانون لا کے دکھا دو جو اللہ قرآن میں بیان کرے. یعنی یہ اللہ کی نعمت ہے جو کتاب قرآن میں بیان کر دی اللہ نے، اور یہ حکمت اس میں بھرپور دانائی موجود ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ جس کی تمہیں وعظ کرے، نصیحت کرے، اللہ سے ڈرو، جان لو اللہ ہر چیز